الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرما لیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، غالباً آج 3 یا 4 سال کے بعد آپ کے اس قصبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات اپنا آرام چھوڑ کر، کام چھوڑ کر اس مجلس میں تشریف لائے ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس میں بیٹھنا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. تھوڑی سی جو باتیں کی جا رہی ہیں، باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. میرے خیال میں لگ بھگ کچھ تھوڑے سے لمحات باقی ہیں آج کی اس مجلس کے اختتام ہونے میں. اس کے بعد پھر آپ باتیں کیجئے گا. اللہ کرے آپ جتنی زندگی آپ کی ہے آپ باتیں کرتے رہیں. اللہ آپ کی زبان کو قوت گویائی بخشے رکھے. بڑی ہی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی آج کے اس پروگرام میں کچھ بات دیکھ کر. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے میزبان بھائی راشد محمود صاحب کا اور ان کے بھائی حاجی توفیق الرحمن صاحب کا، اور میرے بڑے ہی محترم برادرم بھائی محمد شمیم صاحب. اللہ ان حضرات کو سلامت رکھے کہ آپ سے ملاقات کی ایک اور نشست بن گئی. برادرم قاری ارشد محمود صفتر صاحب کا شکر گزار ہوں. آج کی مجلس میں یہ دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی. نہایت خوشی کی بات ہے، اس طرح حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور جن بچوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا ہے، اللہ رب العزت انہیں حافظ بنائے، عالم بنائے، باعمل بنائے، دین اسلام کا مبلغ بنائے.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کا بندہ حافظ بنے اور عالم بنے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس پہ ایک دو باتیں آپ کے حوالے کر دوں، اجازت ہے؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور قرآن ہے کیا؟ میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فقط 3 جملے بیان فرمائے قرآن کے تعارف میں۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، 3 جملے۔ اب بچے پہلے بڑے زور زور سے بولتے رہے، اب بچوں کا کام ختم ہے، اب میں بڑوں سے مخاطب ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ بھائی طارق صاحب؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ دیکھیے میرے رب نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر 23 سالوں میں یہ کتاب مکمل فرمائی۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ اور قرآن مجید پہلی آیت اقرا اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن میں اس آیت پر آنے سے پہلے اور آج کا جو اشتہار پہ عنوان درج ہے اس پر آنے سے پہلے، وہ بھی انشاءاللہ میں قرآن سے بیان کروں گا اگر آپ کی توجہ رہی۔ توجہ رہے گی کہ انشاءاللہ؟ پہلے زیادہ بول کے تھک تو نہیں گیا؟ میں انشاءاللہ بلواؤں گا نہیں زیادہ آپ کو، ہاں میں زیادہ بلواؤں گا نہیں، بس آپ کی توجہ میری جانب رہے، اور جتنی توجہ ہوگی اتنے مختصر وقت میں ڈھیر ساری بات کہہ کے انشاءاللہ جلدی ہم اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ جو بچہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں، اس کے متعلق یہ کہا کریں کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کیونکہ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ جتنے بھی پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں آج کی نشست میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے ان کے حوالے ایک بات کر رہا ہوں، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور میں اگر آپ کو بتاؤں تعدیث بن نعمت کے طور پر تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایک نشست میں نے یہ بات بیان کی تو استاد العلماء اور علماء کے مرشد، اور الحمدللہ وہ حیات ہیں، میں یہ بڑی بات کہنے چلا ہوں، اور آج پہلی دفعہ یہ جملہ پہلی دفعہ بول رہا ہوں، حضرت پیر طریقت حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی، وہ میرے یہ بیان سن رہے تھے، یہ جو میں جملے بولنے چلا ہوں آپ کی خدمت۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے حافظ آباد میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ بیان سن کر میں نے آگے 10 جگہوں پہ یہ بیان کیا، اور وہ حیات ہے، میں کوئی ایویں گپ نہیں لگا رہا۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بڑی توجہ طلب، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، بڑی توجہ بڑی توجہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اب اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، مکہ کے باسیوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مکہ کے لوگ
جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو کیا کرتے تھے، علاج کیا کرتے تھے، جو طریقہ اس وقت رائج تھا، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، ہربل کا طریقہ، اس کے مطابق علاج تو کیا کرتے تھے۔ تو ہم آج کی اصطلاح میں انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تو تھے، ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو اور میری باتیں سن رہے ہو وہ نہیں سن رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے، ہم سے زیادہ انہیں علم تھا، روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، مکان بنایا کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجینئر تھے۔ آج مکان بنانے والے کو ہم انجینئر کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، شاعر تھے، خود کو عربی کہتے ہیں، ساری دنیا کو اجمی کہتے ہیں، اجمی گونگے کو کہتے ہیں ساری دنیا گونگی ہے، صرف اہل زبان ہم ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ میری بات بوجھ تو نہیں بن رہی، سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں اللہ نے فرمایا کہ ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا؟ ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے، یہ سب فنون ہیں۔ رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے، ان کے پاس علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اس لیے کوشش کریں جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ بھی، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے قرآن سمجھنے کی اور سیکھنے کی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر طلبہ کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہاں ایک بات میں بطور اصلاح کے نہیں کہہ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اصلاح کا لفظ بولوں، یہ قرآن اندازی کی بجائے اگر تمام ان نمازیوں میں وہ جن بچوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، کوئی ایسا انعام رکھا جاتا جو مساوی تقسیم ہوتا۔ میرا ایک مشورہ ہے، باقی انتظامیہ اور آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، تو اس سے کسی بچے کی دل آزاری نہ ہوتی، مناسب برابر کوئی ایسا انعام ہو جاتا، سائیکل نہ صحیح کوئی اور انعام ایسا ہو جاتا جو مساوی تقسیم ہوتا، تو وہ میرے خیال میں، میرا ایک اپنا نظریہ یہ ہے، ممکن ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ جی میری بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اور وہ جو بچے ہیں وہ کتنے بچے تھے؟ 500 فی بچہ میری طرف سے انہیں دے دیں، ٹھیک ہے جی؟ ابھی دوں یا بعد میں دے دوں؟ ہاں جزاکم اللہ۔ اب میں اپنی بات شروع کروں جی؟ آپ خاموش ہو گئے، مولوی دینا بھی جان دینا یار۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا۔ اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ میں نے عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اب توجہ میری جانب رہے۔ قرآن مجید 23 سالوں میں اللہ نے مکمل فرمایا، اور آخری آیہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے آقا پر نبوت ختم ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے آقا کو محبوب، میرے آقا کو رب نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز چن کر دی ہے، ہر اعلیٰ چیز۔ یہ کتنا خوبصورت کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا، ہر دور میں بے نقطہ رہا، لا الہ الا اللہ بے نقطہ۔
آدم صفی اللہ میں نکتہ، نوح نجی اللہ میں نکتہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نکتہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نکتہ، عیسیٰ روح اللہ میں نکتہ، داؤد خلیفۃ اللہ میں نکتہ، یعقوب نبی اللہ میں نکتہ، یوسف صدیق اللہ میں نکتہ. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نکتہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتہ ہے. لا الہ الا اللہ بے نکتہ تو وہ اعلان کر رہا تھا کہ توحید مکمل ہے، اگلے جملے میں نکتے تھے، پتہ چل رہا تھا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے. جب آقا کی بات آئی تو فرمایا جیسے لا الہ الا اللہ بے نکتہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتہ ہے. توحید مکمل تھی، رسالت مکمل ہو گئی. توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی. اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میرے رب نے جو بھی چیز بھیجنی تھی، اچھائیاں بھیجنی تھی، جو بھی احکامات بھیجنے تھے، رب نے وہ دے کر بھیج دیے. اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں. آپ ساری رات بھی محفل کیے رکھو نا، آپ ایک جملہ سنتے ہو، خطیب ہے تب، نعت خوان ہے تب، لیکچرار ہے تب، بس موقع آگے وقت ختم ہو گیا، ورنہ ابھی میں اور بیان کرتا. نعت خوان کہتا ہے میرا وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اور نعت پڑھتا. چھوڑیے اس خطیب کو بھی، نعت خوان کو بھی. سب سے زیادہ دنیا میں جس کا دماغ استعمال ہوا اسے آئنسٹائن کہتے ہیں. اس کی سوانح حیات میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ورنہ ابھی اور کام کرتا. جسے جملے کی لذت آئے نا وہ تھوڑا سا بولیے گا، زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں. جتنے بھی دنیا سے چلے گئے یہی جملہ ان کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، یہی جملہ بولا جاتا ہے، موقع ابھی اور ملتا تو اور کام کرتا، موقع نہیں ملا. خطیب کہتا ہے بس وقت تمام ہو گیا ورنہ ابھی بہت ساری باتیں باقی تھیں وہ میں کرتا. ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے موقع کم ملا، میں بات کرتا، کام کرتا. ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے جو کرنا تھا کر دیا. پتہ نہیں کسی لذت لئی ہے یا نہیں لئی. ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے جو کرنا تھا کر دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا. بلکہ اسی پر اکتفا نہیں، رب نے کہا میں نے جو بھیجنا تھا. منو تھوڑی لطف نہیں آیا تھوڑی چہرے دی مسکراہٹ دا. اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بھیجنا تھا بھیج دیا. حضور فرماتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کرنا تھا کر دیا. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بولنا تھا بول دیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بھیجنا تھا بھیج دیا. اس لیے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رب نے جو بھی اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دی. اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی. اب کوئی آئے گا کیوں، وہ لائے گا کیا. اب کوئی آئے گا کیوں، وہ لائے گا کیا. کیونکہ حضور فرماتے ہیں میں نے جو کرنا تھا کر دیا، جو بھیج. اب ہائے 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 کیا جملہ آ گیا حضرات علماء کرام، آپ کی شفقت. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بات کہنے کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم میں نہ رہوں.
ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم میں نہ رہوں. یہ ذی الحجہ ہے. ذی الحج کے بعد کیا آتا ہے؟ محرم، سفر، ربیع الاول. آقا رخصت ہو گئے. 3 ماہ کے بعد آقا رخصت ہو گئے. میں ہو سکتا ہے اگلے سال تم میں نہ ہوں، اب تم میں نہ رہوں. کیا مطلب؟ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، رب نے جو بھیجنا تھا بھیج دیا. اس لیے فرمایا مکمل نہیں اکمل ہو گیا. ہائے ہائے، دین مکمل نہیں اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا. میں آل نظر کی توجہ چاہتے ہوئے ان کے پاس جملہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ جو نیا آیا بیٹھا ہے اس تک میری بات پہنچ جائے اور یہ مجلس کہیں ٹھکانے لگے. کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے نہ نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا. ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نویں شے ادھے وچ پا سکدے ہو. اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے نویں پا سکدے ہو. کلمہ کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو. اذان کامل ہے، اذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ اودے وچ پا سکدے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ کامل ہے. نہ ایک صحابی کو اس میں سے نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے. توجہ ہے دوستو، کیوں دین کامل ہو گیا. اے میرا جملہ صرف انہوں پسند نہیں آنا جدا دل ہے نہیں قاضی جی سانو کو نویاں شیواں وچ پان دیو، سانو کو نویاں شیواں، سانو کوئی نواں کلمہ بنان دیو، سانو کوئی نویں اذان بنان دیو، سانو ایتکاں گھنگرو پان دیو. کولی تسی سوشل میڈیا تے ویکھیا ایسا ربیع الاول تے کی ہوئے؟ توجہ ہے، گھنگرو. ایک بندہ منو کہندا میلاد منتے ہو؟ میں کیا منتے ہاں. کہندا مناندے بھی ہو؟ میں کیا مناندے بھی ہاں. کہندا پھر ساڈے نال رل جاؤ. منندے ہو؟ میں کیا منندے ہاں. مناندے ہو؟ میں کیا مناندے ہاں. کہندا ساڈے نال رل جاؤ. میں کیا ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن دے. حلوہ کینوں چبدا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہندا. زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جا پریس کرو سیدھا اندر. سبحان اللہ. توجہ ہے. منندے ہو میلاد؟ میں کیا منندے ہاں. مناندے ہو؟ میں کیا مناندے ہاں. کہندا ساڈے نال رلو. میں کیا ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن دے. اسی پچھوں دوڑ کے آندے ہاں تواڈے نال رلدے ہاں، تسی اگے ہور ٹر پیندے ہو. تسی کدے کھلوو تے اسی نال رلیے، تواڈی بریکاں ہی نہیں لگدیاں. ہن ساڈے کولوں گھنگرو تے نہیں پاڑ ہوندے. جی ناراض نہیں ہو گئے؟ جی ہو گئے ہو ناراض؟ میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا قوم دی کدے بریکاں لا لو، کم ہوراں تے پڑ گئے. اللہ 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 اللہ. دین کامل ہے. او بولو نا، دین دین مکمل ہے، دین اکمل ہے. نہ ودا سکتے ہو نہ گٹا سکتے ہو. اب دیکھیے مجھ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، میں کچھ آواز مجھے آ رہی تھی کہ میرے آقا کی ہر چیز اعلیٰ ہے. ہر چیز حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ. میرے آقا کا پسینہ اعلیٰ، زینہ اعلیٰ، کرینہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ. میرے آقا کا حسن اعلیٰ، داڑھی اعلیٰ. میرے آقا کی خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، دن اعلیٰ، رات اعلیٰ، لباس اعلیٰ، پگڑی اعلیٰ. میرے آقا کا قدم اعلیٰ، سنت اعلیٰ. میرے آقا کی طریقت اعلیٰ، شریعت اعلیٰ. میرے آقا کی کتاب اعلیٰ، معجزات اعلیٰ. میرے آقا کی جماعت اعلیٰ، بات اعلیٰ، ذات اعلیٰ. میرے آقا کا گھرانہ اعلیٰ، ہر چیز اعلیٰ. اس پر کسی کو اختلاف ہے؟ میرے آقا کا حسن، حسن آقا جیسا حسن کسی اور کو ملا؟ مل سکتا ہے؟
نہیں، حضرت حسان ممبر رسول پر بیٹھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ آقا کا حسن کیا کسی کا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں حضرت انس، لوگ پہلے سے صفیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب۔ حضرت انس جیسے ہی داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے۔ پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے، کہاں سے لے کے آتے ہو یہ خوشبو؟ انس کس عطاری سے لی ہے خوشبو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کی محفل میں رہتا، حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، وہی لگا کے آتا۔ جے صرف 3 بندے میرے نظریے دے بیٹھے ہوں تو ایک جملہ بڑا لطف والا آ گیا، چوتھے بندے دی لوڑ ہی کو نہیں رہنی، جے تینوں صرف سونے عقیدے والے ہون تے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت کیا کرتا، حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، وہی لگا کر آتا ہوں۔ توجہ، یہ کسی بھی مولوی سے پوچھ لینا جو بات میں نے بیان کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہتا، حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا، میرے پاس اب بھی وہ پسینہ جمع ہے، وہی لگا کر آتا ہوں۔ کب آیا تھا پسینہ، کب جمع کیا تھا انس نے پسینہ؟ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اب انس بصرہ میں ہیں، اب لگاتا ہے پسینہ تو خوشبو آتی ہے، تو قاضی کو کہنے دے جس وجود کا پسینہ ہے وہ وجود اس وقت جہاں ہے، جس وجود اطہر کا پسینہ ہے، یہاں پسینہ کتنے عرصے کے بعد ہے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جس وجود کا پسینہ ہے وہ وہاں پر کیسی حالت میں ہوگا، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہو ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر دو۔ آقا کا روزہ جنت، آقا کا روزہ جنت۔ اللہ تبلیغی بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ایک بات تو انہوں نے قوم کو یاد کروائی ہے نا کہ یہ قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے۔ میں نے پوچھا کس کی جنت کا باغ ہے قبر، کس کی؟ کہتا ہے مومن کی۔ کس کی؟ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے، اور جس کے صدقے مومن بنے ہیں۔ ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، بات دور چلی جائے گی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کا حسن، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا کا حسن، پیارے آقا صحن نبوی میں، مسجد نبوی میں آرام فرما ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، صحابی رسول داخل ہوئے اور داخل ہو کے دیکھتے ہیں کہ مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، آقا آرام فرما ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے؟ روایت کریندا ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سوڑا نظریا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا کا حسن کو مقابلہ کر سکتا ہے جی؟ کوئی کر سکتا ہے مقابلہ؟ حسن اللہ، جمال اللہ،
کتاب اعلیٰ، شریعت اعلیٰ. تو یہی بات ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہے، پگڑی اعلیٰ ہے، داڑھی اعلیٰ ہے، سنت اعلیٰ ہے، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ، حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ، حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ، حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، حسین بھی اعلیٰ، حضور کی بیویاں بھی اعلیٰ، حضور کی بیٹیاں بھی اعلیٰ. اہل بیت انہوں نے عنوان لکھا. بیت کسے کہتے؟ عربی میں بیت کسے کہتے؟ گھر. اہل کسے کہتے؟ گھر والے. اہل والے، گھر، بیت گھر. آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں سٹور بھی ہے، اسے بھی بیت نہیں کہتے. جن کے ہاں گاڑیاں ہیں ان کے گھروں میں گیراج ہے، اس گیراج کو بھی بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جہاں آپ سوتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میں بڑے محتاط ہو کے لفظ بول رہا ہوں. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے جہاں آپ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نیند کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیت. باتا یبیتو بیتن، اسے کہتے ہیں بیت. وہ جو آپ کا بیڈ روم ہے، وہاں جہاں آپ سوتے ہیں، نیند کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیت. اور جو اس بیڈ روم میں ہوتے ہیں نا، انہیں کہتے ہیں اہل بیت. میں کی کر سکتا؟ کو میری گل نہیں سمجھ آ رہی تھی؟ اس تو زیادہ تو میں سوکھا کر ہی نہیں سکتا. میں اچھل تے سکتے نہیں. میں تو انہوں یہ کہنا ہی نہیں سجا ہوں تھوڑ چک لو تے ہوں کبا چک لو، تو میں کہنا ہی نہیں. وہ جو بیڈ روم ہے اسے عربی میں کہتے ہیں بیت، اور جو اس بیڈ روم میں ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں اہل بیت. اور وہاں سب سے پہلے میاں بیوی ہوتی جی، تو وہ ہیں اہل بیت. وہ کیا ہے؟ بیوی نہ ہو تو اولاد کہاں سے آئے؟ ہمیں کرو چھڑ. یا اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ میں پنجابی بولا جی، اردو سمجھ آ رہی؟ وہ ایویں نہ ہوئے نا کہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے، مصر تو پڑھ کے آئے، تے کافی عرصے بعد چونکہ آئے تے بڑا عرصہ ادھر رہے. پرانی گل ہو کدے اپنے اسٹیشن تے لتھے، بس سٹاپ تے لتھے تے سامنے ویکھیا ایک ریڑی تے بندہ گول گپے پہ بیچدا، تو دماغ وچ کھٹیائی آئی، منہ وچ پانی آیا، دل کیتا گول گپے کھاواں. تے ہن ادھروں چونکہ پڑھ کے آئے سن تے وہ بھی برم رکھنا سی. انہوں آ کے کہندے کہ میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عددن بیچتے ہو یا کچھ سمجھ آئی کو نہیں کہ گن کے درجن دے حساب سے بیچتے ہو یا وہ گول گپے والا تکتا ہے. اب میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں حضرت جی نہ عددن بیچدا نہ وزنن بیچدا، میں گول گپے بیچدا. پنجابی چ گل کر لینا تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے. وہ جڑا بیڈ روم ہے انہوں کہندے نے بیت، تے او دے وچ رہن والےاں نوں کہندے نے اہل بیت. جے بیوی اہل بیت وچ نہیں تے اولاد کداں؟ سب تو پہلے بیوی ہے. اور سنیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جب آیے کریمہ نازل ہوئی عموماً پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے ارادہ کر لیا
پکا ارادہ کر لیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت۔ یہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی، پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ آ جا، علی آ جا، حسن آ جا، حسین آ جا، اور اپنے کندھے سے چادر اتاری اور ان کے اوپر دیتے ہوئے فرمایا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ دور سے ام المومنین پیارے آقا کی زوجہ ام سلمہ دیکھ رہی تھی، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے، میں بھی آ جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں تمہارا اہل بیت ہونا تو قرآن نے بتا دیا، وہ تو قرآن نے بتا دیا، میں تو انہیں شامل کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں ہوں کس نو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ لیکن سنیے یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ تمام ازواج بھی حق ہیں، تمام ازواج بھی حق ہیں، اور ازواج اہل بیت ہیں، ازواج اہل بیت ہیں، اور ان کو پاک کر کیا ہے رب نے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ان سے دور کر دی ہے ناپاکی۔ میں اس کی مثال یوں عرض کرنے چلا ہوں، جب زلیخا نے ناپاک ارادے سے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، وہ حضرت یوسف کی قمیض صرف پھٹی نہیں، صرف پھٹی نہیں، وہ پھٹ کر علیحدہ ہو کر وہ قمیض کا ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ صرف پھٹی نہیں کہ ساتھ ہی لگا ہو اور ہلکا سا چر گیا ہو، نہیں، وہ قمیض کا ٹکڑا پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اللہ یہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا، نبوت کے لباس کو میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، اب یہ حصہ نبوت کے لباس کے ساتھ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، جدا ہو گیا، جدا ہو گیا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور عائشہ کتنی پاک ہے جسے نبوت کا لباس بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک جملہ اور سنیے، اگر میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تھوڑی سی اور کر لوں جی، تھوڑی سی اور بات، ایک جملہ اور سن لیجئے اہل بیت پر، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ اللہ نے یوسف کو زلیخا کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی یوسف کو زلیخا کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ اب پھر میں منت کرتا، اچھا نہیں لگتا، آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے۔ یوسف کو زلیخا کے بستر پہ رب بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے محبوب کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے نہیں دیتے۔ یوسف کو بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے محبوب کو اٹھنے نہیں دیتا، بلکہ رخصت کے وقت بھی گود ہے عائشہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جملہ عرض کروں، ہجرت میں گود ہے صدیق کی، رخصت کے وقت گود ہے صدیقہ کی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اٹھنے نہیں دیتا، وہاں بیٹھنے نہیں دیتا، یہاں اٹھنے نہیں دیتا۔ پھر سمجھ جاؤ نا کہ کتنی پاک ہے عائشہ، اور وہ پاک کیوں نہ ہو، وہ اہل بیت ہے عائشہ، میرے نبی کی زوجہ ہے عائشہ، میرے نبی کا حرم ہے عائشہ، میرے نبی کی عزت ہے عائشہ، میرے نبی کی عظمت ہے عائشہ، میرے نبی کا حرم ہے عائشہ، میرے نبی کا گھر ہے عائشہ، میرے نبی کی راحت ہے عائشہ، میرے نبی کی حمیرہ ہے عائشہ، سنیوں کی ماں ہے عائشہ۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہا عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔
نبی کی گود میں پلی، نبی کی گود میں پلی، تو زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نعرہ تکبیر۔ شان امی عائشہ الصدیقہ، اونچی آواز، شان امی عائشہ الصدیقہ حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ میں تو جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، ساتھ ہی فاطمہ کا تذکرہ کر دیا، جا کے جلدی بات ختم کر دوں۔ حضرت کے نعرے کی وجہ سے واپس آ گیا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ کہیں آپ تھکے ہوئے ہیں تو زیادہ آل بیت، یہ فاطمہ، حسن، حسین، یہ آل بیت بھی ہیں، آل رسول ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آل بیت، آل رسول۔ اور جو ازواج ہیں وہ آل بیت ہیں، میرے آقا کا حرم ہیں، میرے آقا کی گھر والیاں ہیں۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور کس قدر اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے آل بیت کو، کس قدر عزتوں سے نوازا ہے۔ فاطمہ میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کو اس طبقے سے، علماء دیوبند کے طبقے سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو آل بیت کی توہین کرتا ہو، آل بیت کی بے ادبی کرتا ہو۔ کیوں؟ آل بیت ہمارا ایمان ہے، آل رسول ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ حضور نے خود محبتیں کی ہیں، حضور نے خود محبتوں کا حکم دیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے رب نے جو دی ہے وہ ازواج دی ہیں تو وہ بھی اعلیٰ دی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے رب اپنے محبوب کو کوئی گھٹیا چیز دے؟ آپ اپنے محبوب کو اچھی چیزیں دیتے ہو، اعلیٰ چیزیں دیتے ہو، اور میرے آقا تو رب کے محبوب ہیں۔ رب نے گھٹیا کوئی چیز دینی تھی؟ نہیں، ازواج بھی اعلیٰ دی ہیں۔ آپ اپنے محبوب کے لیے، آپ اپنے یار کے لیے، آپ چھوڑیے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے رشتہ کہاں کرو گے؟ جن سے نفرت کرتے ہو؟ یا چنو گے؟ رشتے ڈھونڈنے والوں کو کہو گے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کے بتا؟ جی ایسا ہے کہ نہیں؟ تو نبوت کے رشتے تو رب نے کیے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ رب نے کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب سید عائشہ پر تہمت لگی، توجہ ہے میری جانب، توجہ ہے، جب سید عائشہ پر تہمت لگی، پیارے آقا پریشان، حضرت عثمان بھی پریشان، حضرت ابوبکر پریشان، ابوبکر کی حالت ہی نہیں دیکھی جاتی، تو پیارے آقا نے یوں ہی پوچھ لیا جناب عمر سے، عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی عمر پوچھو کیا بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا؟ نہیں۔ ابوبکر نے کہا تھا؟ نہیں۔ عثمان کی مرضی تھی؟ نہیں۔ کسی علی نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضور پوچھتے ہیں عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، تہمتیں لگائی ہوئی ہیں، میں پریشان ہوں، اور تو پوچھ رہے ہو کہ تیرا آپ کا نکاح کس نے کیا تھا عائشہ کے ساتھ؟ خیریت ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ذرا انہوں پوچھو جن نے رشتہ کرایا سی، منو اے تے دسو کہ تہاڈا عائشہ نہ رشتہ کن نے کرایا ہے، تاکہ وہ دیکھو جا کے پوچھئے کہ نبی ساڈا پاک ہے تے تو رشتہ کیوں ہو جا کرا دیتا ہے؟ پیارے آقا سے جب پوچھا تو حضور فرماتے ہیں یہ رشتہ کرایا ہے اللہ نے۔ جب یوں انگلی اٹھائی پیارے آقا نے تو حضرت عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی۔ یا رسول اللہ پھر آپ آرام کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، میرا اللہ اتنا بھولا نہیں، میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں کہ نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک ہو، میرا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں، اتنا بھولا نہیں کہ نبی پاک اور بیوی ناپاک ہو۔ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جبریل جا، یار اللہ کوئی آیت دے تو جاؤں، کوئی آیت دے تو جاؤں، میں اپنے تخیل میں کہہ رہا ہوں میرے رب نے کہا ہوگا بس جبریل تو جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسی کو آیت بناؤں گا، وہ جو عمر بول رہا ہے اسی کو قرآن بناؤں گا۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، اور میں یہ جان بوجھ کر بول رہا ہوں تاکہ آل بیت میں آپ پر واضح کر سکوں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم،
عائشہ کی صفائی دیتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں سبحانک، میں پاک، میں پاک۔ اللہ تہمت لگی ہے عائشہ پر، آپ کہہ رہے ہیں میں پاک۔ الزام لگا ہے عائشہ پر، آپ کہہ رہے ہیں میں پاک۔ آپ کی تو پاکی ہمیں علم ہے، آپ پاک ہیں، ہر کمزوری سے ہمیں علم ہے۔ تہمت عائشہ پر لگی ہے، صفائی عائشہ کی دینی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں پاک۔ اللہ فرماتے ہیں جب پنجایت لگتی ہے نا، پریا تجھ پہ الزام ہے، ہاں مجھ پہ الزام ہے، کون ہے تیری صفائی دینے والا، لے کے آ۔ اللہ اللہ اللہ، سفید ریش بیٹھے ہیں، مجھے ان کی دعائیں کافی۔ کون ہے تیری صفائی دینے والا؟ وہ کہتا میں صفائی دینے والا، جج، پنجایت کا جج، پنجایت کا منصف، جرگے کا سردار، وہ کہتا ہے صفائی بعد میں دینا، پہلے اپنا تعارف تو کرا، تو کون ہے؟ تیرے تعارف کے مطابق تیری صفائی کی اہمیت ہوگی، تو اپنی حیثیت تو واضح کر، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں نمبردار، میں چودھری، میں پنڈ کا وڈیرا، میں ایم این اے، میں ایم پی اے، میں فلاں، میں خطیب، میں قاضی، میں مفتی، میں قاری، میں فلاں، میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں اور میں صفائی دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں صفائی عائشہ کی دینی ہے، اور صفائی دینے کے لیے میں رب آ رہا ہوں، میں پہلے اپنا تعارف کرا رہا ہوں۔ سبحان، سبحان، مجھ سے کیا پوشیدہ ہے؟ تہمت لگی ہے نا، صفائی چاہیے، سبحان، مجھ سے کیا پوشیدہ ہے؟ میں تو کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی کے چلنے ہوئے قدموں کی آہٹوں کو بھی جانتا ہوں۔ سبحان، میں تو زمین کی تہوں کو جانتا ہوں۔ سبحان، میں تو خلاؤں کو جاننے والا، ہواؤں کو جاننے والا، جو بعد میں ہونا وہ مجھے پہلے سے پتا ہے۔ سبحان، میں رب ہر کمزوری سے جو پاک ہوں، میں اپنا پہلے تعارف کرا رہا ہوں۔ سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں، میرے محمد کی عائشہ ہر بہتان سے پاک ہے۔ اللہ اللہ، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ یہ بیویاں اہل بیت ہیں، بیویاں اہل، کوئی ناراض نہیں ہو رہے میرے جملے تو؟ چلو ہو جاؤ جے ہوندے ہوتے اس جملے تو۔ بیویاں کیا ہیں؟ اہل۔ فاطمہ بیٹی ہے میرے آقا کی، اور چوتھی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ سوچئے تو صحیح، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے ہیں، حضور پر جنہوں نے تن من دھن لٹایا، وہ آل رسول کو تنگ کر سکتے تھے؟ کس قدر الزام لگاتے ہیں بعض ناعاقبت اندیش اور جاہل لوگ کہ صحابہ نے تنگ کیا سیدہ فاطمہ کو، ہو سکتا ہے؟ جی پیارے ابو بکر تو گلی سے گزر رہے ہیں تو سامنے دیکھا حسن و حسین آ رہے ہیں، دونوں کو اٹھایا اور کندھے پہ سوار کر لیا۔ صحابی پوچھتا ہے یہ کیا؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں میں نے یوں ہی نبوت کو انہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نبوت کو یوں ہی انہیں اپنے کندھے پر سوار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عمر اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف فرما ہے، حضرت حسین ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت حسین آئے تو حضرت حسین نے باہر دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں دروازے پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے عمر اندر ہیں، اور عمر حاکم وقت ہیں، خلیفہ ہیں۔ حضرت حسین پوچھتے ہیں عبداللہ سے، عبداللہ آپ باہر کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، اس لیے میں باہر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین بھی ساتھ باہر بیٹھ گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ کو اجازت ملی. حضرت عبداللہ جو اندر گئے تو ساتھ حضرت حسین بھی تھے. حضرت عمر نے جب حسین کو دیکھا عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ یقین جانے, اتنا دکھ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ہمیں یہ محبتیں نظر آتی ہیں اور ہم محبتوں کو بیان کرتے ہیں. حکومت وقت کو بھی اور اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو من گھڑت باتیں جھوٹی بیان کر کے قوم میں نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ ان میں بڑی نفرتیں تھیں. کوئی نفرتیں نہیں تھیں, سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. محبتیں تھیں. کیا میں نے عرض کیا؟ محبتیں تھیں. جب حضرت حسین کو دیکھا حضرت عمر نے, حضرت عمر پوچھتے ہیں حسین آپ کب آئے؟ کافی وقت سے آیا. باہر کیوں تھے؟ باہر میں اس لیے تھا کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا تو باہر کیوں ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں نے کہا جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں تو علی کا بیٹا ہوں, مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے اندر جانے کی؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہتے ہیں حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں علی کا بیٹا ہے. لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی, ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے ملی ہے. میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے, تیرے لیے کوئی قانون نہیں, جب جی چاہے آ جایا کرو. آل رسول سے محبت ہمیں صحابہ نے بتائی ہے, اور حسین تو ہمارا ایمان ہے. حسین کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی جو مٹی کی توہین کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساکی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین کاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. دل دل براں بھی حسین ہے, دل دل براں بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے. جب حضرت حسین پیدا ہوئے پیارے آقا نے گھٹی اپنے لعاب دہن سے دی. کیا نام رکھا ہے فاطمہ؟ حسن پیدا ہوئے تو عرض کیا شبیر, شبر, فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہوگا. حسین پیدا ہوئے, کیا نام رکھا ہے؟ شبیر, فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہوگا. ایک روایت میں کہ بول حضرت فاطمہ, حضرت علی نے کہا حرب, فرمایا حرب نہیں اس کا نام حسین ہوگا. سبحان اللہ. آذان کہی حضرت حسین کے کانوں میں, پیارے آقا نے ساری زندگی آذان نہیں کہی, حسین کے کانوں میں کہی. پیارے آقا نے ساری زندگی اذان نہیں کہی, حسن کے کانوں میں کہی. حضور نے اذان کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ اذان بلاوا ہے نماز کی طرف. کس کی طرف؟ نماز کی طرف. پیارے آقا نے اذان اس لیے نہیں کہی کہ حضور جو کسی کو بلائیں حی علی الصلاۃ, اور اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ سن کر اس وقت نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو. بچایا پیارے آقا نے اس وقت کے صحابہ کو کہ اس وقت وہ سن لے, اور حضور کہہ رہے ہیں آ جاؤ, اور وہ سننے کے بعد نہ آ سکے تو بد نصیبی نہ ٹھہرے. حسین کے کانوں میں اذان کہی. قاضی اپنے تخیل میں کہا کرتا ہے میرے آقا کو کس قدر اعتماد ہے حسین کی نماز پر, میرے آقا کو کس قدر اعتماد ہے حسن کی نماز پر. ایک تو اذان کا معنی ہے نماز کی طرف بلانا, ایک اذان کا معنی ہے اقامت دین کی طرف بلانا. کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور دین کے احکامات بھی
انہیں بھی قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو اذان کا ایک مفہوم ہے اقامت دین کی طرف بلانا۔ تو پیارے آقا کو کتنا اعتماد ہے کہ حسن پر، حسین پر، کہ انہیں جب بھی اقامت دین کی طرف بلایا جائے گا یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہی میرے آقا کی وہ عظیم پیشن گوئی ہے آج جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن، میرے جملہ سمجھیے گا، اسلام کا دشمن حسن کی یاد نہیں مناتا۔ اب میں آپ کے گھروں میں آ کے آپ کو جملہ نہیں سمجھا سکتا۔ اسلام کا دشمن حسن کی یاد نہیں مناتا۔ حسن حضور کا نواسا نہیں، حسن پیارے آقا کا لاڈلا نہیں، حسن علی کا بیٹا نہیں، حسن فاطمہ کا لخت جگر نہیں، حسن کے کانوں میں اذان نہیں گئی، حسن نوجوانان جنت کا سردار نہیں، حسن شہید نہیں، پھر حسن کی یاد کیوں نہیں منائی؟ کم از کم میری قوم تو سمجھی ہوتی اس بات کو۔ افسوس تو یہ ہے کہ میری قوم بھی نہ سمجھی، ہم بھی یہ بات نہ سمجھ سکے، ہم بھی یہ بات نہ کہہ سکے، ہم بھی یہ بات نہ سمجھا سکے، ہم بھی یہ بات نہ بول سکے۔ پیارے آقا نے فرمایا تھا یہ حسن میرا بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ مجھے اپنی تاریخ نہیں جانتا، مجھے اپنی تاریخ کا علم نہیں، مجھے اپنے عقائد کا علم نہیں۔ افسوس تو یہ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صلح کر کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جسے حضرت حسن اپنا امام مانے اور بیعت کرے، حضرت حسن جسے اپنا امام مانے اور بیعت کریں اور کوئی کہے کہ میرا حسن کے پیر سے تعلق نہیں، تو اس کا حسن کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا؟ حضرت حسین نے بیعت کی ہے حضرت امیر معاویہ کی، اور کوئی کہے کہ میرا حسین کے پیر کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس کا حضرت حسین کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ اور میں نئے سننے والوں کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ حقائق کے ساتھ ہو جائیے، اور حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں، اس لیے کہ دونوں کی نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں طبقے نہ ہوتے آج آپ کے اور میرے گھر میں اسلام نہ ہوتا۔ میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں، میرے وجود پر آپ کے وجود پر، میرے دل و دماغ میں اور آپ کے دل و دماغ میں جو اسلام کی کرنیں پہنچی ہیں، ان اسلام کی کرنوں کو پہنچانے والے صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں اور آل رسول ہیں۔ اسی لیے دونوں ہمارا ایمان ہیں، اور دونوں کے متعلق انگلی اٹھانا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو دونوں کے متعلق کسی ایک سے بھی انگلی اٹھاتا ہے ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، خواہ کوئی جو کیسا ہی سمجھتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم مغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی، اللہم اجرنا من النار، رب انی مغلوب فانتصر۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے ہمیں اسلام کی سمجھ نصیب فرما۔ اللہ تیرا بھیجا ہوا دین اسلام سچا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہے اللہ، بے شک دین اسلام سچا ہے، سچا ہے۔ تو نے جو بھیجے ہیں احکامات وہ سچے ہیں، پیارے آقا نے جو احکامات اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائے ہیں وہ سچے ہیں۔ اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے ہمیں دین اسلام پر چلنا آسان فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں میں ایسا دن کبھی نہ آئے کہ ہماری زبان تیری گستاخی کرے، تیرے محبوب کی گستاخی کرے، تیرے محبوب کے صحابہ کی گستاخی کرے، تیرے محبوب کے گھرانے کی گستاخی کرے، تیرے سچے ولیوں کی گستاخی کرے۔ اللہ ہمیں ان تمام شخصیات کا
احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہ العالمین، جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائیں، یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہر شر اور فتنے سے اللہ حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، مخالفوں کی مخالفت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو قیامت کی صبح تک دنیا کے نقشے پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ اس وطن عزیز میں ہمیں اسلامی حکمران نصیب فرما، ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں ڈاکوؤں اور لوٹیروں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے میں جتنے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور دیگر تمام اداروں میں جتنے بچے قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام اداروں کی حفاظت فرما، اللہ ان تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفریہ طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، یا اللہ ان کے اتحاد کو پیرا پارا فرما۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہ باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اغفر ذنوبنا ومعایوبنا وعدد عیوننا وقلنا معینا وظہیرا وقت حاجاتنا واشف آہاتنا واستر عوراتنا وکفا بنا قریبا علیما خبیرا مجیبا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔